بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے اسے مارے ہوتے ہیں۔ گلاب کے پھول کمرے میں رکھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے اور ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کا گناہ معاف فرماتا ہے۔ حلال چڑیا کا سوپ پینے سے گلا کا کینسر نہیں ہوتا۔ بخار کی حالت میں شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے دھو لینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمام جنتی جنت میں اپنی اپنی جگہ پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو کچھ تمہیں عطا کیا جا چکا ہے اس سے زیادہ کچھ اور تم مجھ سے چاہتے ہو۔ جنتی یہ سن کر عرض کریں گے کہ اے رب، کیا آپ نے ہمارے چہروں کو روشن و منور نہیں کیا؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا آپ نے ہمیں دوزخ کی آگ سے نجات نہیں دی؟ اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے جو ہم آپ سے مزید چاہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب حجاب اٹھا دیا جائے گا اور جنتی لوگ ذات رب کریم کی طرف دیکھیں گے جو صورت و جسم اور جہت و مقام کی قیود و شرائط سے پاک و منزہ ہے، اور اس وقت معلوم ہوگا کہ اہل جنت کو ایسی کوئی نعمت عطا نہیں ہوئی جو اللہ کی طرف ان کے دیکھنے سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ۔ جب انسان اتنا خاموش ہو جائے کہ وہ اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لو وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دانت کیڑا لگنے سے محفوظ رہیں تو جب بھی میٹھی چیز کھائیں اس کے فوری بعد تھوڑی سی روٹی چبا لیں، اس سے آپ کے دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ توری اور شلجم ملا کر کھانے سے کبھی نمونیا نہیں ہوتا۔ زندگی ایک آئینہ ہے، آپ اسے بیزار ہو کر دیکھیں گے تو بیزار ہو جائیں گے، مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے چلے جائیں گے۔ آنکھوں کی تکلیف ہو، روشنی برداشت نہ ہوتی ہو یا آنکھوں میں میلا پن ہو تو ایسے میں ٹھنڈا دودھ آنکھوں کو آرام دیتا ہے۔ نرم اور صاف روئی کو دودھ میں ڈبو کر لگائیں۔ ایک ہی سانس میں پانی کا گلاس پی لینے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ اگر کلونجی کو بھون کر سونگھ لیا جائے تو زکام کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ گرمی دانوں کا مسئلہ ہو تو نہاتے وقت مقناطیس کو پانی کی بالٹی میں ڈال دینے سے گرمی دانوں سے نجات مل جاتی ہے۔ دبلے پتلے لوگوں کے لیے گنے کا رس مفید ہے۔ شلجم کھاؤ، یہ بھوک کو بڑھاتا ہے۔ یہ قبض کشا ہے، جسم کو طاقتور کر کے بدن کی کمزوری دور کرتا ہے۔ جو لوگ مچھلی کھانے کے شوقین ہوتے ہیں وہ دل کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جب وفات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بہت بگڑ گئی اور مرض کی شدت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بار بار بے ہوشی طاری کرنے لگی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بے تاب ہو کر کہنے لگی، ہائے میرے بابا جان کو کیسی سختی نے گھیرا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو ان کو مخاطب کر کے فرمایا، آج کے بعد پھر تمہارے ابا جان کو کوئی سختی نہیں گھیرے گی۔ اور پھر جب آپ کا انتقال ہو گیا تو حضرت فاطمہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اے میرے بابا جان، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور آپ نے اس دعوت کو قبول کر کے اپنے پروردگار کے پاس چلے گئے۔ اے میرے بابا جان، اے وہ مقدس ذات جس کا مستقر جنت الفردوس ہے، اے میرے بابا جان، ہم آپ کی وفات کی خبر جبرائیل علیہ السلام کو پہنچاتے ہیں۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کر دیا گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بے اختیار ہو کر کہنے لگی، ارے انس اور اے صحابہ رسول، تم لوگوں نے آخر کیسے گوارا کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی ڈال دو۔ ناظرین، ہلدی کی تاثیر گرم ہے، ماہواری کو باقاعدہ بنانے کے ساتھ درد کو بھی کم کرتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈے میں وٹامن سی کے علاوہ باقی تمام وٹامنز پائے جاتے ہیں؟ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ ڈال کر پی جائیں، بدن میں طاقت ابھر آئے گی۔ خواب کے اندر بکری یا خوبصورتی نظر آئے تو جان لو رزق میں برکت ہوگی۔
اگر کھانے کے دوران زبان دانت تلے آ جائے، جلدی سے کوئی میٹھی چیز کھا لیں، سکون آ جائے گا۔ گلیسرین کو بادام کے تیل میں ملا کر روزانہ چہرے کا مساج کریں۔ اس کے علاوہ گلیسرین میں مچھلی کا تیل یا وٹامن ای آئل بھی ملایا جاتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں اپنی اپنی جگہ جا لیں گے تو موت کو لایا جائے گا، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو جنت و دوزخ کے درمیان ڈال کر ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے جنتیوں، سن لو، اب موت کا کوئی وجود نہیں رہا۔ جو بھی شخص جہاں اور جس حالت میں ہے اس پر کبھی موت کا سایہ نہیں پڑے گا۔ ہر ایک کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو گئی ہے، اور اے دوزخیوں، تم بھی سن لو، اب موت کا کوئی وجود نہیں رہا۔ یہ اعلان سن کر اہل جنت کی خوشی و سرور کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، اور اہل دوزخ رنج و غم کے دریا میں اور زیادہ ڈوب جائیں گے۔ ناظرین، منقع کھا لینے سے پٹھے اور نسیں مضبوط ہو جاتے ہیں۔ منقع غصہ ٹھنڈا کرتا ہے اور اس کے علاوہ چہرے کی رنگت بھی نکھارتا ہے۔ ارکے گلاب میں تھوڑا سا شہد ملا کر بالوں میں لگانے سے بال چمکدار اور نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ اسٹیل کے برتنوں میں چمک لانے کے لیے برتن دھوتے وقت صابن میں 1 چمچ نمک شامل کر لیں، اس سے اسٹیل کے برتن چمک جائیں گے۔ کپڑوں کو لوہے کا زنگ لگ جائے تو اسے لسی سے دھو لیں، کپڑوں سے لوہے کا زنگ اتر جائے گا۔ جسمانی طاقت میں اضافے کے لیے اور دماغی طاقت کے لیے 12 عدد بادام، 12 گرام خشک انگور یعنی کشمش رات بھر پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح نہار منہ کھا لیں۔ گھوڑے جیسی جسم میں طاقت آئے گی اور دماغی طاقت بھی بڑھے گی۔ اگر دانت میں درد ہو تو متاثرہ دانت پر 1 چمچ پیسی دار چینی اور 5 چمچ شہد کا پیسٹ بنا لیں، دن میں 3 بار لگائیں، درد سے مکمل نجات حاصل ہوگی۔ اگر آپ اپنے ناخنوں کو مضبوط اور صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ناخنوں پر کسٹر آئل سے ناخنوں کی مالش کریں، اس سے ناخنوں کی نشوونما بہتر ہو جائے گی اور ٹوٹنے سے بھی مضبوط رہیں گے۔ ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک منادی کرنے والا یہ منادی کیا کرے گا کہ اے جنتیوں، تم صحت و تندرستی کے ساتھ رہو، تمہیں کبھی بھی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی، تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ سلامت رہو، موت کبھی تمہارے پاس بھی نہیں آئے گی، تم سدا جوان رہو، بڑھاپا کبھی تمہارے پاس بھی نہیں بھٹکے گا، اور تم عیش و عشرت کی زندگی گزارو، کسی بھی طرح کے غم اور فکر اور رنج و الم کا تم تک گزر بھی نہیں ہوگا۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو راستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا معدے کی کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھانا کھایا پیا سب تیزی سے ہضم کرتا ہے۔ سونے سے قبل اسبغول کا استعمال یا نیم گرم پانی پینا گردوں کو صاف کر دیتا ہے۔ گلا شدید خراب ہو تو پیاز کا رس نکال کر 1 چمچ پئیں اور پیاز کا گودا گلے پر باندھ لیں، تھوڑی سی بدبو آئے گی مگر آئندہ پورا سال انشاءاللہ گلا خراب نہ ہوگا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وفات کے ایام میں ایک دن، یا جیسا کہ ایک روایت میں وضاحت بھی ہے، وفات سے 5 راتیں پہلے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دونوں چیزوں کے درمیان اختیار دے دیا ہے کہ چاہے تو وہ اس دنیا کی بہار کا انتخاب کر لے جو اللہ دینا چاہے، اور چاہے اس چیز کا انتخاب کر لے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی آخرت کی نعمتیں۔ بس اس بندے نے اللہ کے ہاں کی نعمتوں اور آخرت کے اجر و ثواب کا انتخاب کر لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر ایک دم رو پڑے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہماری جانوں کا نذرانہ کچھ کارگر ہو سکے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جائیں۔ ہم لوگوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر سخت حیرت ہوئی کہ آخر اس موقع پر جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کا باعث کیا چیز بنی ہے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے تو
آپس میں ایک دوسرے سے یہ بھی کہا کہ ذرا ان بڑے میاں کو تو دیکھو، اتنی پختہ عمر اور عقل رکھنے کے باوجود کیسی بے ربط بات کر رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کسی بندے کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دونوں چیزوں کا اختیار دے دیا ہے کہ چاہے دنیا کی بہار کا انتخاب کرے اور چاہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ اور یہ بڑے میاں کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جائیں۔ لیکن مراد خود اپنی ذات مبارک تھی۔ بلا شبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ دانا تھے۔ انہوں نے شروع ہی میں اس اشارے کو پہچان لیا کہ جس بندے کو اختیار دیے جا رہا ہے وہ دراصل خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ ناظرین، اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، اچانک موت کے آ جانے سے ڈرو اور نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ جس کسی کا وزن بڑھ رہا ہو یا موٹاپے کا شکار ہو، روز ایک لیمو ایک گلاس پانی میں نچوڑ کر پئیں، نہ صرف وزن کم ہوگا بلکہ جسم پرکشش ہو جائے گا۔ جوتوں کی پالش میں چند قطرے لیمو کا رس ڈال دیں اور پھر اس پالش سے جوتے پالش کریں، اس سے آپ کے جوتے خوب چمکدار ہو جائیں گے۔ خالی پیٹ ادرک چباؤ، پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ نہار میں ابلا ہوا آلو کھانے سے بدن میں چستی آ جاتی ہے۔ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں شب کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم اپنے پروردگار کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اس پروردگار کو دیکھنے میں تم کوئی رکاوٹ اور پریشانی محسوس نہیں کرو گے۔ بس اگر تم سے ہو سکے تو تم اس نماز کو جو سورج نکلنے سے پہلے کی ہے یعنی نماز فجر، اور اس نماز کو جو سورج ڈوبنے سے پہلے کی ہے یعنی عصر، نہ چھوڑو، تو یقیناً ایسا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ۔ ترجمہ، اور اپنے پروردگار کی حمد و پاکی بیان کرو، یعنی نماز پڑھو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے۔ نیک بننے کے لیے ایسی ہی کوشش کرو جیسی کوشش خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ 2 چیزیں صدقہ کر دو، بے تحاشا دولت آئے گی۔ اپنے مال میں سے 5% صدقہ کرو اور غریب و مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو، دولت بارش کی طرح برسے گی۔ چھوٹے بچے کے پیٹ میں درد ہو تو انڈا گرم کر کے بچے کی ناف کے اوپر لگا دیں، فوری آرام آ جائے گا۔ گوشت کھانے سے بدن کا گوشت بڑھتا ہے۔ انجیر تازہ ہو یا خشک، یہ بواسیر کی بیماری میں مبتلا افراد کے لیے نہایت مفید ہے۔ اگر آپ کے سر میں شدید درد رہتا ہے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو کان کی پچھلی ہڈی پر رکھیں اور اسے 5 منٹ دبائیں اور درد دور ہو جائے گا۔ عورت کی چھاتی پر بال آ جائیں تو سمجھ جائیں کہ ہارمونز میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کر رہا ہے تو آپ کوئی بھی جانور پالیں اور اسے آزاد چھوڑ دیں تاکہ بچہ اس کے ساتھ آزادانہ کھیل سکے، بچہ جلد ہی بولنے لگے گا۔